جس وقت غلامی رسول میں آتے ہیں وہ زمانے کے امام بن جاتے ہیں، وہ مشرق راہ بن جاتے ہیں، وہ ستاروں کی مان بن جاتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے کتابیں نہیں لکھی، آپ نے وجود تیار کیے ہیں، اور وہی فیض اس دور میں اگر ہم نے دیکھا ہے اپنے مرشد کامل میں دیکھا ہے، وہ وجود آج بھی میرے مرشد نے تیار کیے ہیں۔ کہیں صحیح افضل جیسی شخصیت ہے، صحیح الطاف جیسی شخصیت ہے، صحیح ظفر اللہ صاحب، صوفی طفیل صاحب، صحیح اکرم صاحب، صحیح نثار ڈھوکر صاحب، ان کی مثالیں سامنے ہیں۔ پیر صحیح سرکار کو بہت بڑی صحیح مجسم تصویر ہے۔ یہ وجود کیسے تیار ہوئے؟ یہ پڑھے لکھے بندے، یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے بندے جب سائیوں کے پاس آتے تھے تو آخر کوئی چیز تو نہیں ملتی تھی، جو سائیوں میں ہو کے رہ جاتے تھے۔ تو یہ وجود جو تیار کر رہا ہے، یہی تو اصل مقصد ہے نقش بندی سلسلے کا، عالم بنانا نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ یہ سلسلہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے طریقے کے مطابق ہے، اس لیے اس کو اختیار کر کے اس سے منحرف ہونے والے کا کفر میں جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے سلسلے کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے سلسلے کی طرف بڑھ جاتے ہیں، تو خطرہ ہوتا ہے کہیں وہ کفر میں نہ چلے جائے۔ یہ حضرت خواجہ نقشبند باول آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے اس کے قرب کا قریب ترین اس کی معرفت کا جب رستہ طلب کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے یہ سلسلہ عطا کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس سلسلے کی بنیاد 3 اصولوں میں ہے۔ نمبر 1 اتباع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 صحبت شیخ، اور نمبر 3 کثرت ذکر۔ یہ 3 پوائنٹ اس سلسلے میں بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہم نے اپنے مرشد پاک گوجری سرکار میں تینوں چیزیں گزاری اور تم دیکھی، سنی نہیں دیکھی۔ جو شاہ نقشبند بہاول حق نقشبند فرما گئے وہ شاہ نقشبند گوجری سرکار کر گئے، جو ان کا فرمان تھا عزت کرتے ہوئے دیکھ لیا ہم نے، وہ دور اس دور میں دیکھ لیا۔ پوری رات ذکر، زیادہ سے زیادہ اپنے مرشد کی صحبت، پوری ملاقات کے بعد ان کی صحبت، پھر اس کے بعد تو جس کی ایک ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے کنیک پہ لاکھوں سلام۔ یہاں تک سنتے کہ ظاہر کی سنتوں کا ظاہر سے تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ سنتے جو باطن سے بھی تعلق رکھتی تھی، کیونکہ حضور کی اتباع تب مکمل